نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم آج صبح ایک مدرسے میں مرکز انس بن مالک میں قادیانیت کے حوالے سے کلاس جاری ہوئی، پہلا دن تھا اس کا۔ تو میں نے پہلا سوال یہ کیا طلباء سے کہ آپ قادیانیت کے حوالے سے کیا جانتے ہیں؟ تو یہ سوال میرا اچانک تھا، لیکن آگے پھر بات چل نکلی تو مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ یہ طریقہ مناسب تھا کہ ہم نے وہاں سے بات شروع کی جہاں سے طالب علموں کا ذہن چاہتا تھا، کیونکہ ابتدائی باتیں جو ہیں وہ تقریباً ہر طالب علم کے ذہن میں سن سنا کر پہنچی ہوتی ہیں۔ تو ان سوالات کے نتیجے میں چند باتیں سامنے آئیں، جو باتیں سن سنا کر لوگوں تک پہنچی اور غلط پہنچی، تو ان کے حوالے سے وضاحت کی۔ تو وہی سوال جو ہے وہ میں آپ احباب سے کرتا ہوں، جو ساتھی یہاں پر پچھلے سال سے پڑھ رہے ہیں ان کو تو پتہ ہے، انہوں نے تو کافی اس کے بارے میں پڑھا ہے مجھ سے۔ جو نئے ساتھی آئے ہیں ان سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ قادیانیت کے حوالے سے کیا جانتے ہیں؟ جی بھائی آپ بتا دیں کچھ، تاکہ ہم وہاں سے بات شروع کریں۔ کوئی بات آپ جو اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بیٹھیں آپ۔ پہلی بات جو انہوں نے کی ہے کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ یہاں سے ہی ہم بات کو شروع کر لیتے ہیں۔ مرزا قادیانی نے شروع میں نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، نبوت کا دعویٰ جا کر اس نے بہت بعد میں کیا تھا۔ مرزا قادیانی کی زندگی کو ہم 5 حصوں پر تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پر اس کی زندگی کا جو ابتدائی حصہ ہے، پہلا حصہ، اس کو ہم 36 سال پر محیط جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ مرزا قادیانی کی تاریخ پیدائش 1839 یا 1840 ہے۔ یہاں پر ایک بہت دلچسپ بات آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کسی بھی قادیانی سے پوچھیں گے تو آپ کو وہ یہی بتائے گا کہ مرزا قادیانی کی تاریخ پیدائش 1835 ہے۔ آپ ان کے بچے سے پوچھ لیں تو وہ بھی یہی تاریخ پیدائش بتائے گا، ان کے خلیفے سے پوچھ لیں تو وہ وہی تاریخ پیدائش بتائے گا۔ عالم دین ہو، جاہل ہو، مرد ہو، عورت ہو، سب کو انہوں نے یہی بات بتائی ہوئی ہے کہ مرزا قادیانی 1835 میں پیدا ہوا ہے۔ لیکن مرزا قادیانی نے بذات خود جو اپنی تاریخ پیدائش لکھی ہے، کتاب البریہ ہے اس کی، روحانی خزائن جو اس کی کتابوں کا مجموعہ ہے، 23 جلدوں کے اوپر یہ مشتمل ہے۔ اس کی جلد نمبر 13 ہے اور صفحہ نمبر جو ہے اس کا
177 ہے. یہاں پر وہ خود لکھتا ہے کہ میں 1839 یا 1840 میں پیدا ہوا. اب آپ حیران ہوں گے کہ قادیانی کو ماننے والے جو لوگ ہیں وہ اس کو نبی مانتے ہیں، تو ان کا نبی کہہ رہے ہیں کہ میری تاریخ پیدائش 1839 یا 1840 ہے، لیکن اس کی امت ساری کی ساری اس بات پر متفق ہے کہ نہیں جی اس کی تاریخ پیدائش 1835 ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جھوٹ اس کی امت نے کیوں بولا ہے؟ اور اتنا بولا ہے کہ جو سچی بات ہے وہ ان کو اب جھوٹ لگتی ہے. کسی بھی قادیانی کے سامنے اگر آپ مرزا قادیانی کی یہ کتاب پیش کریں گے تو وہ کہے گا جی ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ لکھا ہوا ہے، پہلی دفعہ یہ ہمارے سامنے بات آئی ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تاریخ پیدائش کے اندر بھی دلیل رکھی ہے عقل والوں کے لیے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، اس کی تاریخ وفات میں بھی اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کے لیے دلیل رکھی ہے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے. شاید یہ دنیا کا واحد متنبی ہوگا، واحد نبوت کا جھوٹا دعوے دار ہوگا کہ جس کی پیدائش بھی اس کے جھوٹ پر دلالت کرتی ہے اور اس کی وفات بھی اس کے جھوٹ پر دلالت کرتی ہے. وہ ایسے کہ مرزا قادیانی نے اپنی کتاب ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم روحانی خزائن کی جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 258 پر یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ الہام کیا ہے کہ میری عمر 80 سال سے 4 سال کم ہوگی یا 4 سال زیادہ ہوگی. یعنی مرزا قادیانی کی کم از کم عمر الہام کے مطابق کتنی ہوگی؟ 74 سال. زیادہ سے زیادہ کتنی ہوگی؟ 86 سال. یہ ہے جی مرزا قادیانی کا الہام. اب مرزا قادیانی نے جو خود اپنی تاریخ پیدائش لکھی ہے 1839 یا 40، اس کو وہاں سے شروع کریں اور مرزا قادیانی مرتا ہے 26 مئی 1908 کو لاہور برانتھر روڈ پر. تو کتنے سال بنے؟ ہاں جی 68 سال یا 69 سال بنے، 69. ٹھیک ہے جی. الہام کے مطابق اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے تھی؟ 74 سال. اب وہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے اگر سالوں کو اکاؤنٹ کریں تو 2 سال زیادہ ہو جاتے ہیں. چلیں جی وہ 70 سال 71 سال بن جاتے ہیں. اب انہوں نے مرزا قادیانی کے اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے مرزے کا بیٹا جو بشیر احمد تھا، مرزے کا منجلا بیٹا، وچکارلا بیٹا، اس نے کتاب لکھی سیرت المہدی. اس نے اپنی کتاب کے اندر جو ہے بڑا زور لگایا ہے کہ مرزا قادیانی کی تاریخ پیدائش 1835 ہے، صرف اس بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے کہ اس کو الہام ہوا تھا 74 سال کا. تو 1835 کے اندر جب اس کی تاریخ پیدائش وہ مانتے ہیں تو پھر اسلامی اعتبار سے اس کی عمر جو ہے وہ 1908 میں جا کر جو وہ 74 سال کھینچ تان کر بنا لیتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ قادیانی لوگ چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ مرزا قادیانی کی تاریخ پیدائش بیان کرنے کے اندر جھوٹ سے کام لے گا. اب ایک طرف ان کا نبی کہہ رہا ہے کہ میں پیدا ہوا ہوں 1839 یا 40 میں، اور وہ ساری امت ایک طرف کھڑی ہے نہیں جی تسی پیدا ہوئے ہو 1835، تمہانوں غلطی لگی. یہ واحد قوم ہے، واحد امت ہے کہ جو اپنے نبی کو بھی جھوٹا کہہ دیتے ہیں. ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو. یہ مثال آپ کے سامنے ہی ہے. تو اس نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میری تاریخ پیدائش یہ ہے. اب اس کی تاریخ پیدائش جو بیان کرتا ہے اس کے مطابق مرزا قادیانی جو ہے وہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ سچا نبی ہوتا
تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کو بات بتائی تھی وہ سچی نکلتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کے ذمہ جھوٹ لگایا تھا کہ اس کی عمر 74 سال ہوگی. تو یہ ایک بڑی دلچسپ بات تھی اس کی تاریخ پیدائش کے حوالے سے. اور وفات کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ مرزا قادیانی نے مرنے سے 1 سال پہلے 1907 میں شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ سے ایک دعا کے ذریعے فیصلہ چاہا تھا کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے. اور اگلے سال ہی آپ خود مر گیا. اور شیخ الاسلام جو ہیں وہ 40 سال بعد 1948 میں سرگودا میں آ کر فوت ہوئے. تو میں نے جیسے بتایا کہ یہ دنیا کا واحد متنبی ہے کہ جس کی تاریخ پیدائش بھی اس کے جھوٹ پر دلالت کرتی ہے اور اس کی موت بھی اس کے جھوٹ پر دلالت کرتی ہے. تو مرزا قادیانی جو ہے اس کا نام غلام احمد بن غلام مرتضی بن گل محمد بن عطا محمد، یہ اس کا نسب نامہ ہے. یہ مغل قوم کی ایک شاخ ہے برلاس، اس خاندان کے ساتھ اس کا تعلق تھا. 1839 یا 1840 میں پیدا ہوا ہے. اور مرزا قادیانی کی زندگی کو ہم 5 ادوار کے اوپر مشتمل کر سکتے ہیں. اس کا پہلا دور جو ہے یہ 1839 یا 40 سے شروع ہوتا ہے اور 1876 تک رہتا ہے. اس دور کے اندر مرزا قادیانی نے ایک عام انسان کی طرح زندگی گزاری ہے، بالکل عام انسان. ابتدائی تعلیم اس کی بالکل معمولی سی تھی. گھر کے اندر اس زمانے کا جو رواج تھا، گھر کے اندر جو ہے وہ مولوی صاحب آ جایا کرتے تھے، پڑھا دیا کرتے تھے. قرآن مجید اس نے پڑھا، ابتدائی گرامر کی کتابیں پڑھی. اس نے حکمت جو ہے یہ اپنے والد سے پڑھی. منطق فلسفہ تھوڑا سا اس نے پڑھا. گل علی شاہ ایک شیعہ عالم دین تھا اس سے. تو اس نے باقاعدہ طور پر کسی بھی مدرسے کے اندر جا کر جو ہے وہ نہیں پڑھا. بس اسی طرح جو ہے وہ گھر کے اندر کچھ تعلیم حاصل کی ہے اور کچھ جو ہے وہ بٹالے کے اندر جب اس کے باپ کا مطب تھا تو وہاں پر جایا کرتا تھا. تو وہاں پر قریبی ایک گل علی شاہ شیعہ تھا، اس سے تھوڑا سا اس نے یہ پڑھا ہے منطق فلسفہ. یہ مرزا قادیانی کی کل تعلیم ہے. اس نے جو ہے 24 سال کی عمر میں یہ حرکت کی کہ اپنے باپ کی پینشن لینے کے لیے یہ گیا اور 700 روپیہ جو پینشن تھی موجودہ دور کا 44 لاکھ اور 80 ہزار روپیہ وہ بنتا ہے. تو اس زمانے کا جو 700 روپیہ ہم اس کو موجودہ دور کے اعتبار سے کاؤنٹ کریں گے 44 لاکھ 80 ہزار روپیہ. تو وہ لینے کے لیے گیا اور اس کے چاچے کا بیٹا امام دین وہ بھی اس کے ساتھ چلا گیا. اور بقول قادیانیوں کے یہ بندہ 2 نمبر تھا، فراڈیا تھا، چور اچکا تھا. تو اب ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی 24 سال کا نوجوان ہے اور 2 بچوں کا باپ ہے. 16 سال کی عمر میں اس کی شادی ہو گئی تھی، 17 سال کی عمر میں ایک بچہ ہو گیا، 18 سال کی عمر میں دوسرا ہو گیا. تو 2 بچوں کا یہ باپ تھا. 24 سال کی عمر میں اس نے یہ حرکت کی. وہ 44 لاکھ 80 ہزار روپیہ جو ہے وہ لیا پینشن کا. امام دین ساتھ تھا، بندہ وہ 2 نمبر تھا اور سارے پیسے جو ہے ادھر ادھر اڑا دیے انہوں نے. اب 2 نمبر بندہ ساتھ ہو اور جوانی کی عمر ہو تو ظاہر ہے کسی مسجد اور مدرسے میں تو چندہ نہیں دیا ہوگا نا. تو وہ ادھر ادھر جو ہے انہوں نے اڑا دیا. اب مرزا قادیانی جو ہے وہ شرم کے مارے گھر نہیں آیا اور سیالکوٹ میں جا کر جو ہے کچہری میں ملازمت اختیار کر لی. وہاں پر اس نے مختاری کا امتحان دیا اور فیل ہو گیا. اس کا دوست تھا لالا بھیم سین، وہ پاس ہو گیا لیکن یہ مرزا قادیانی فیل ہو گیا. آخرکار جو ہے اس کے باپ نے ترلے کر کے جو اس کو واپس بلایا. ظاہر ہے باپ تھا تو والدین تو اسی طرح کہ جتنا مرضی اولاد نقصان کرے تو آخرکار والدین ہی ہوتے ہیں. واپس آ گیا تو اس نے جو ہے وہ عام انسانوں کی طرح زندگی گزاری، ایک عام نارمل مسلمان کی طرح. 1876 تک اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا
کہ جس کی وجہ سے کہ وہ ایک بہت بڑا ایک عالم دین جو ہے وہ معاشرے کے اندر معروف ہو جائے، بالکل عام انسان کی طرح اس نے زندگی گزاری۔ 1877 میں اس نے علمی میدان کے اندر قدم رکھا۔ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ جو اہل حدیثوں کے اس زمانے کے بہت بڑے امام تھے، یہ مرزا قادیانی کے بچپن کے دوست تھے، کیونکہ بٹالے میں مرزا قادیانی کے باپ کا مطب تھا، اور حکیموں کے پاس تو آپ کو پتہ ہے کہ دوست احباب آ کر بیٹھتے گپ شپ لگاتے رہتے ہیں۔ تو مولانا کے والد صاحب بھی مرزا قادیانی کے باپ کے مطب پر آ کر بیٹھا کرتے تھے، تو کسی وقت مولانا بھی آ جاتے تھے، بچپن تھا تو وہ بھی تقریباً ہم عمر ہی تھے مرزا قادیانی اور مولانا، تو پھر یاری جو ہے وہ ان کی بن گئی وہاں پر۔ تو بچپن کے یہ دوست تھے دونوں۔ مولانا کا ایک نام تھا، تو وہ زمانہ بھی ایسا تھا، اسلام کے دفاع کے لیے اہل علم کی ضرورت تھی۔ اب جب اس نے غیر مسلموں کو للکارنا شروع کیا تو مولانا نے اس کو تھپکی دی، حوصلہ افزائی کی۔ ظاہر ہے ہر عالم دین ایسا ہی کرتا ہے کہ جس سے امید ہو کہ یہ بندہ جو ہے اسلام کی خدمت کرے گا تو تھپکی ہی دی جاتی ہے، اس کو میدان کے اندر نکالا جاتا ہے۔ تو انہوں نے اسی طرح کیا۔ تو 5 سال تک جو ہے یہ بندہ ایک عالم دین کی حیثیت سے معروف ہونا شروع ہو گیا، ایک مناظر کی حیثیت سے۔ 1877 سے لے کر 1882 تک یہ ایک عالم دین اور مناظر کی حیثیت سے اس نے ایک وقت گزارا۔ اس نے ایک اعلان بھی کیا اور لوگوں کی توجہ ہو گئی زیادہ اس کی طرف۔ اس نے کہا کہ میں اسلام کے دفاع میں ایسی کتاب لکھ رہا ہوں جس میں 300 دلائل ہوں گے اسلام کی سچائی کے، اور غیر مسلموں کے تمام اعتراضات کا رد ہوگا اس میں۔ اس کا نام میں نے براہین احمدیہ رکھا ہے۔ 50 جلدوں پر میں کتاب لکھوں گا اور اس کو چھاپنے کے لیے مجھے چندہ چاہیے۔ لوگوں نے چندہ دینا شروع کر دیا۔ 1882 تک اس کی 2 جلدیں جو ہیں وہ شائع ہوئی۔ 1882 میں براہین احمدیہ کی 3ری جلد شائع ہوئی۔ جب 3ری جلد شائع ہوئی تو پہلی دفعہ مرزا قادیانی کے عقائد کے اندر تبدیلی جو ہے وہ رونما ہوئی۔ براہین احمدیہ حصہ سوم کے اندر مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو ایک ملہم کہ مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے الہام کرتا ہے، ایک محدث بفتح الدال بمعنی ملہم، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ باتیں کرتا ہے، اور ایک مجدد کی حیثیت سے اپنے آپ کو متعارف کروایا۔ پہلی دفعہ 1882 میں اس کے عقائد کے اندر تبدیلی آئی۔ یہاں سے قادیانیت کا 3را دور شروع ہو جاتا ہے۔ مرزا قادیانی کا پہلا دور اس کی تاریخ پیدائش سے لے کر 1876 تک، 1877 سے لے کر 1882 تک دوسرا دور جس میں وہ ایک عالم دین کی حیثیت سے معروف ہوا۔ 1882 سے اس کی زندگی کا 3را دور شروع ہوتا ہے جس میں اس نے اپنے عقائد کے اندر تبدیلی شروع کر دی۔ اپنے آپ کو اس نے ایک بڑے مسلح کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ اس صدی کا مجدد میں ہوں، میرے ساتھ اللہ تعالیٰ باتیں کرنا شروع ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے موسیٰ کہہ کر پکارا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے عیسیٰ کہہ کر پکارا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے محمد کہہ کر پکارا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یوسف کہہ کر، اس طرح کی باتیں جو ہے یہ کرنا شروع ہو گیا۔ اب اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ صوفیوں کے ہاں پائی جاتی تھی، زیادہ تر علماء نے توجہ نہیں کی اس طرف، لیکن کچھ علماء نے توجہ کی اور یہ خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بندہ مستقبل میں جا کر لگتا ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ وہ علماء اس سے بدظن ہو گئے۔ اہل حدیثوں میں سے شیخ الاسلام ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ کے استاذ پنجاب حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ تھے، اور احناف علماء میں سے علماء لدھیانہ، جبکہ باقی علماء دارالعلوم دیوبند کے اہل علم مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ اور دیگر کئی علماء وہ پھر بھی مرزا قادیانی سے حسن ظن ہی رکھتے رہے اس زمانے میں۔
لیکن مرزا قادیانی کی زندگی کا تیسرا دور جو ہے یہ شروع ہو گیا کہ اس نے اپنے نظریات کے اندر تھوڑی تھوڑی تبدیلی شروع کر دی، لیکن یہ تبدیلی ایسی تھی کہ صوفیاء کے اندر بھی پائی جاتی تھی، وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے رہتے تھے، اس لیے کوئی زیادہ توجہ نہیں کی گئی۔ یہ دور چلتا ہے 1890 تک۔ اس دور میں اس نے مجدد، ملہم اور محدث ہونے کا دعویٰ کیا۔ جنوری 1891 میں مرزا قادیانی کے 2 چھوٹے چھوٹے رسالے کتابچے شائع ہوئے، توضیح مرام اور فتح اسلام۔ ان 2 کتابچوں میں مرزا قادیانی نے پہلی دفعہ کھل کر یہ اعلان کیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو چکے ہیں، اور احادیث میں جو بات آ رہی ہے کہ عیسیٰ بن مریم نے آنا ہے وہ میں ہوں۔ 1890 تک اس کی زندگی کا تیسرا دور چلتا ہے۔ جنوری 1891 میں مرزا قادیانی نے وفات مسیح کا اعلان کر کے خود کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے منصب کے اوپر فائز کر لیا۔ کہا کہ جو امت کے اندر مسیح موعود نے آنا تھا، عیسیٰ بن مریم نے آنا تھا، وہ میں ہوں۔ یہاں سے قادیانیت کا چوتھا دور شروع ہوتا ہے۔ یہاں سے مسلمانوں کی اور قادیانیوں کی راہیں جدا ہو گئی 1891 سے۔ اب اس کے عقائد کے اندر جو ہے وہ کھلم کھلا جو ہے وہ غیر شرعی باتیں پائی گئیں، جس کی وجہ سے اس کے اوپر کفر کا حکم لگتا تھا۔ لہذا مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، جیسے کہ علماء کا طریقہ کار ہے اور شرعی طریقہ بھی یہی ہے کہ اگر آپ کو کسی کے بارے میں یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ کفریہ بات کر رہا ہے تو پہلے اس کو سمجھائیں، اس کو بتائیں کہ بھئی یہ بات کفریہ ہے، یہ کام نہ کرو۔ نہیں سمجھتا، اس کے اوپر حجت تمام کر دیا آپ نے، پھر آپ اس کے اوپر حکم لگا سکتے ہیں کہ یہ بندہ کافر ہو گیا ہے۔ تو مولانا نے پہلے اس کو سمجھایا، خط و کتابت کی، لیکن آخرکار اس نے جو ہے جواب دینے چھوڑ دیا۔ اس نے بات کو نہیں سمجھا اور رجوع نہیں کیا اس نے اپنی باتوں سے۔ پھر مولانا نے ایک سوال نامہ ترتیب دیا۔ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو اس وقت اہل حدیثوں کے سب سے بڑے عالم دین تھے اور سب کے استاد تھے، وہ تو ان سے اس سوالوں کا جواب لیا، تو یہ فتویٰ مرتب ہوا کہ جس کے یہ عقائد ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو مرزا قادیانی نے توبہ نہیں کی، اگر یہ توبہ کے بغیر مر گیا تو یہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، اور جو اس کو مانے گا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج۔ تو پھر اس فتوے کے اوپر جو ہے ہندوستان کے چوٹی کے علماء، ہر مسلک کے، دیوبندی بھی ہو گئے، پھر شیعہ علماء بھی ہو گئے، اور حتیٰ کہ یہ جو سجادہ نشین تھے انہوں نے بھی، سب نے جو ہے وہ اس کے اوپر سائن کیے کہ مرزا قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ اولین فتوی کفر جو اجتماعی تھا، یہ 1891 میں مارز وجود کے اندر آ گیا، اور یہ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے سوال نامہ ترتیب دیا تھا، سید نذیر حسین محدث دہلوی نے یہ جواب لکھا تھا، اور ہندوستان کے بڑے بڑے علماء سب نے جو ہے اس کے اوپر دستخط کیے تھے کہ یہ جواب درست ہے۔ یہاں سے پھر مسلمانوں کی اور قادیانیوں کی راہیں جو ہیں وہ بالکل جدا ہو گئی، اور آج تک جدا ہے۔ یہاں سے مرزا قادیانی کی زندگی کا چوتھا دور شروع ہو جاتا ہے۔ اس دور کے اندر مرزا قادیانی نے عیسیٰ بن مریم ہونے کا دعویٰ کیا، امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، ذلی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، امتی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن ختم نبوت کو وہ مانتا رہا اسی مفہوم کے اندر جو مسلمان مانتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے۔ اس چوتھے دور کے اندر اس نے نبوت کی سیڑھی کی طرف قدم اٹھانا شروع کر دیا، لیکن ایک طرف وہ نبوت کا دعویٰ کرتا تھا، میں ناقص نبی ہوں، میں امتی نبی ہوں، میں ذلی نبی ہوں، میں بروزی نبی ہوں، یہ لفظ بولنا شروع ہو گیا۔ محدث ایک معنی میں نبی ہوتا ہے، یہ الفاظ استعمال کرنا شروع ہو گیا، لیکن کھل کر کہتا تھا کہ جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حمامت البشرا کے اندر اس نے کھل کر یہ بات کیا۔ یہ اس کی زندگی کا چوتھا دور ہے جو ان دعاوی پر مشتمل ہے، لیکن اس نے نبوت کا کھل کر اعلان نہیں کیا۔ ختم نبوت کا وہی مفہوم لیتا تھا جو مسلمان مانتے تھے۔ یہ دور چلتا ہے 1900 تک۔
1901 में मिर्जा कादियानी ने एक गलती का इजाला, ये एक किताबचा लिखा, इश्तिहार लिखा। इसके अंदर उसने तफसील के साथ जो है इस मौजू पर बहस की कि मैं नबी हूं या नहीं हूं। तो इसके अंदर उसने खुलकर, उसके बेटे ने कहा है कि इसके अंदर उसने खुलकर अपने आप को नबी कहा है, उसी माने में जिस माने में शरीयत किसी को नबी करार देती है। तो यहां से यानी 1901 से मिर्जा कादियानी की जिंदगी का 5वां दौर शुरू होता है। इस दौर के अंदर उसने खुलकर नबूवत का दावा किया था। यह दौर चलता है 26 मई 1908 तक, यानी मिर्जा कादियानी के मरने तक। यह है जी मिर्जा कादियानी की जिंदगी के 5 दौर। और जो इन दौरों के अंदर उसने जो काम किए हैं वो इख्तिसार के साथ मैंने आपके सामने रख दिए। अब यहां पर एक सवाल उठा 1891 में कि तूने दावा तो कर दिया है कि तू ईसा बिन मरियम है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं और उनकी जगह पर तू आया है, लेकिन अहादीस में जो बात आ रही है वो ये है कि जिसने आना है वो ईसा बिन मरियम होगा, जबकि तेरा नाम गुलाम मोहम्मद है और तेरी वालदा का नाम चिराग बीबी है, तू ईसा बिन मरियम कैसे हो गया? ये सवाल उठा 1891 में। लेकिन मिर्जा कादियानी को 10 साल तक इसका जवाब समझ नहीं आया कि मैं इस सवाल का जवाब क्या दूं। मिर्जा कादियानी ने 1901 में किताब लिखी कश्ती नूह। उस किताब के अंदर मिर्जा कादियानी ने इस सवाल का जवाब दिया। 10 साल बाद उसको इसका जवाब समझ में आया कि इसका जवाब मैंने क्या देना है। तो मिर्जा कादियानी ने कश्ती नूह के अंदर इस सवाल का जवाब ये दिया कि बराहीन अहमदिया के अंदर अल्लाह ताला ने मुझे मरियम कहकर पुकारा है, लिहाजा मैं मरियम हुआ। 2 साल तक मैंने मरियम की हालत के अंदर वक़्त गुजारा। तो फिर मुझे अल्लाह ताला ने इख्तियारे के तौर पर हामला ठहराया, मुझे हमल हो गया और 10 महीने तक वो हमल रहा। 10 महीने के बाद एक बच्चा पैदा हुआ और वो बच्चा मैं खुद ही था। और फिर अल्लाह ने मुझे ईसा कहकर पुकारा। तो अब मैं क्या बन गया? ईसा बिन मरियम। मरियम भी ये खुद ही बना 2 साल तक, हमल भी इसको खुद को ही हुआ, 10 महीने तक वो हमल रहा। बास तो लतीफ़ा बता देते हैं हमारे दोस्त कि 10 महीने का हमल जो है ना वो खोती को होता है। बहरहाल ये हमारे बास दोस्त जो है वो इस तरह की बात कर देते हैं। हैं जी? अच्छा, ठीक बात है ये। बहरहाल कश्ती नूह के अंदर जो है ना इसने ये तफसील के साथ इस सवाल का जवाब दिया है। 2 साल तक वो मरियम रहा है, 10 महीने तक उसको हमल हुआ है। इश्तियारे के रंग, कहते जी इश्तियारे के रंग में हमल हुआ है, चलो जी इश्तियारे के रंग में हमल हुआ है। 10 महीने तक वो हामला रहा है। 10 महीने के बाद एक बच्चा पैदा हुआ। वो बच्चा कौन था? वो भी खुद ही था। तो कहते जी इस एतबार से मैं ईसा बिन मरियम हो गया। लो जी, ये है उस सवाल का जवाब। अब ये जवाब कैसा है ये तो हर अकल वाला बंदा जो है वो समझ सकता है। बल्कि ये इसको कहते हैं ये जवाब से जवाब है, जा मेरे लो तेनों जवाब है, ये वो वाला जवाब है। अच्छा जी, तो ये मिर्जा कादियानी की जिंदगी के ये 5 दौर हैं। तो हमारा और उनका जो रास्ता जुदा हुआ है वो जुदा हुआ है 1891 से, जहां पर उसने फलसफियाना अकायद जो है वो अपने ईमान का हिस्सा बना लिया और ईसा अलैहिस्सलाम की हयात का इनकार करके उनकी वफात का ऐलान किया और ख़ुद को जो है वो ईसा बिन मरियम के रूप में उसने पेश किया। मिर्जा कादियानी ने सारी जिंदगी में जो किताबें लिखी हैं वो तकरीबन 84 हैं। उन किताबों को रबवा ग्रुप वालों ने, ये 1914 में कादियानी जो है ये आपस में
दो जमातों में तकसीम हो गए थे खिलाफत के मसले के ऊपर। एक लाहौरी ग्रुप बन गया था, उनका हेड क्वार्टर जो है यहाँ पर ही, ये जो न्यू कैंपस है पंजाब यूनिवर्सिटी का, ये नहर से इस तरफ है, और बरकत मार्केट की तरफ अगर जाएं तो उस तरफ जो है वो उनका हेड क्वार्टर है, उसका नाम है दारुस्सलाम। तो नहर को क्रॉस करें तो बरकत मार्केट की तरफ मुड़ने से पहले ही बाईं तरफ जो है ना, वो उनका पूरा एक कह लें मोहल्ला है उनका, लेकिन वो बाहर से महसूस नहीं होता। लेकिन अगर आप वो छोटी सी वहाँ पर प्लेट पढ़ लेंगे दारुस्सलाम की, तो आपको पता चल जाएगा कि ये उनका गेट है। तो वो गेट से अगर अंदर दाखिल होंगे तो पूरा एक मोहल्ला है उनका, मस्जिद है उनकी बहुत बड़ी, दफातर हैं उनकी, रिहायशें हैं, एक प्ले ग्राउंड है, तो एक पूरा इलाका है उनका अंदर। तो ये लाहौरी ग्रुप का जो है ये हेड क्वार्टर है जी। दारुस्सलाम अहले हदीसों का इदारा है, इशाती इदारा नहीं, ये इन्होंने पहले रखा हुआ था, ये लाहौरी ग्रुप वालों ने पहले रखा हुआ था, शायद उनको पता नहीं है या उन्होंने कोई और वजह की वजह किसी और सबब से उन्होंने वो नाम रखा दारुस्सलाम। तो दारुस्सलाम कौन से वो ठेकेदार हैं दारुस्सलाम के? दारुस्सलाम तो जन्नत को भी कहा गया है, तो उन्होंने नाम रख लिया है, तो उन्होंने भी रख लिया। तो वो इशाती इदारा जो है वो अहले हदीसों का है, लेकिन ये दारुस्सलाम जो है उनके पूरे मोहल्ले का नाम है। दारुस्सलाम उनके पूरे मोहल्ले का नाम है, जिसके अंदर उनके दफातर हैं, लाइब्रेरी है, एक बहुत बड़ी मस्जिद है, प्ले ग्राउंड है, उनकी रिहायशें हैं, एक पूरा इलाका है। और वो चार दीवारी के अंदर जो है वो घिरा हुआ है, वो कोई रास्ता नहीं है, बस वो गेट ही है, वहां से अब नहीं जाने देते, पहले जाने देते थे, मैंने 2-3 दफा जो है वो गया हूँ, लेकिन अब अंदर नहीं जाने देते। अच्छा, अकॉर्ड पूछते हैं कोई नहीं, बाहर कोई नहीं निशान। तो ये दो ग्रुप जो है ये बन गए 1914 के अंदर। लाहौरी ग्रुप जो है ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया, इनको लाहौरी ग्रुप, क्योंकि इनके अमीर जो है वो मौलाना मोहम्मद अली लाहौरी थे, मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी, उसकी वजह से ये लाहौरी ग्रुप के नाम से मशहूर हो गए। और मिर्ज़ा कादियानी का जो बेटा था बड़ा, दूसरी बीवी से, बशीरुद्दीन महमूद, जो कादियानियों का दूसरा खलीफा बना, उसने अपना हेड क्वार्टर कादियान में ही रखा, और पाकिस्तान बनने के बाद जो है वो रबवे में शिफ्ट हो गया। तो रबवा वालों ने मिर्ज़ा कादियानी की जो सारी किताबें हैं 84, उनको जो है वो एक जगह पर इकट्ठा कर दिया, 23 जिल्दें बनी हैं उसकी। तो उसका उन्होंने नाम रखा है रूहानी खजाइन। बाज़ हमारे दोस्त जो है वो शरारत के तौर पर उसको शैतानी खजाइन भी कह दिया करते हैं। तो वो 23 जिल्दों के ऊपर मुहित है। तो मिर्ज़ा कादियानी ने कुछ इश्तिहारात भी शाया कि मजमुआ इश्तिहारात के नाम से उन्होंने फिर उसकी वो जिल्दें बना दी। मलफूजात थी जो वो बातें किया करता था बैठकर, वो भी लिखना शुरू हो गए उसके पैरोकार, तो वो भी 5 जिल्दों पर जो है वो आ गई। इसी तरह जो है उसके खतूत थे, मकतूबात के नाम से उसको शाया कर दिया गया है। तो ये मिर्ज़ा कादियानी की वो तहरीरें हैं जिनका ताल्लुक डायरेक्ट मिर्ज़ा कादियानी के साथ है। रूहानी खजाइन यानी जो उसके हाथ की लिखी हुई किताबें हैं वो तकरीबन 84 हैं। अलग अलग अगर वो गिनेंगे तो वो तकरीबन 94 बन जाती हैं, क्योंकि उसने एक किताब की कई हिस्से भी लिखे हैं। एक किताब 5 जिल्दों पर मुहित है, और कई किताबें जो 2-2 जिल्दों पर हैं, 2-2 हिस्सों पर हैं। तो बाहर कैफ ये तकरीबन 100 के करीब कह सकते हैं आप कि उसकी छोटी बड़ी किताबें जो हैं वो उसने लिखी। वो रूहानी खजाइन पर मुश्तमिल है। मलफूजात हैं उसके, वो अलग शाया हुए हैं, मकतूबात हैं, मजमुआ इश्तिहारात हैं, ये अलग शय। तो अगर उनसे गुफ्तगू करना चाहते हैं तो इन किताबों का होना जो है वो ज़रूरी है। इस तरह सीरतुल महदी, इसका होना भी ज़रूरी है। मिर्ज़ा कादियानी के हालात ज़िंदगी उसके बेटे ने लिखे हैं, तो बड़ी काम की बातें भी आपको वहाँ से मिल जाएंगी जो कि कादियानियों के ख़िलाफ़ ही इस्तेमाल होती हैं, वो भी आपको वहाँ से मिल जाएंगी। इसी तरह उसके बेटा बशीर अहमद की ही एक मजमून था कलिमतुल फ़स्ल के नाम से शाया हुआ, ईमान और कुफर का मसला उसके अंदर बयान, बड़ा उसने जो है वो अच्छा लिखा है इस एतबार से कि वो कादियानियों के खिलाफ बड़ा इस्तेमाल होता है, इस एतबार से वो बड़ा अच्छा है।
بڑے उसने उसके अंदर जो है वो दलाइल लिखे हैं। अच्छा जी, इसी तरह जो है आपके पास होनी चाहिए ये मियाँ महमूद की, यानी जो बशीरुद्दीन महमूद की किताबें, वो अनवारुल उलूम के नाम से जो है उन्होंने उसको कंपाइल कर दिया है, वो शाया किया है, उसकी कई जिल्दें हैं। तो ये अगर किताबें आपके पास मौजूद हों तो आप कादियानी मज़हब को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इनके मद्दे मुकाबल अगर आपके पास किताबें हों, मोहम्मदिया पॉकेट बुक, शेखुल इस्लाम सनाउल अमरसरी रहमहुल्लाह के छोटे छोटे रसाले हैं, वो तकरीबन 28 रसाले हैं, छोटे छोटे किताबचे, वो आपको कहीं से मिल जाएं। इसी तरह शहादतुल कुरान मीर इब्राहिम सियालकोटी रहमहुल्लाह की, दीगर उलमा की किताबें, एहतसाब कादियानियत के नाम से देवबंदी आलम दीन है मौलाना अल्लाह वसाया, उन्होंने एहतसाब कादियानियत के नाम से एक सिलसिला शुरू किया था जो 60 जिल्दों पर जाकर उन्होंने मुकम्मल किया। उसके अंदर उन्होंने अपने देवबंदी उलमा की किताबें भी इकट्ठी कर दी, बरेलवी उलमा की भी, शिया की भी, अहले हदीस उलमा की भी, बल्कि मुनकरीन हदीस की भी उसके अंदर किताबें मौजूद हैं। और 60 जिल्दों के बाद अब मुहासबा कादियानियत के नाम से उन्होंने नया सिलसिला शुरू किया है, जिसकी 8 जिल्दों तक तो मेरे पास मौजूद है। अब 8 के आगे छपी हैं या नहीं छपी है मेरे इल्म में नहीं। तो उसके अंदर भी उन्होंने मुख्तलिफ अहले इल्म की किताबें जो हैं वो शाया की, जो एहतसाब कादियानियत में नहीं आ सकी। तो उसके अंदर उन्होंने जो दूसरी जिल्द जो है वो मसीही उलमा की किताबें जो मिर्ज़ा कादियानी के खिलाफ लिखी गई थी, वो उन्होंने इकट्ठी कर दी। तो ये अगर आपको मिल जाएं तो फिर तो आपको अहले हदीसों की किताबें भी मिल जाएंगी, देवबंदियों की भी मिल जाएंगी, बरेलवियों की भी मिल जाएंगी, और शिया उलमा की, सब की मिल जाएंगी आपको। लेकिन एहतसाब कादियानियत जो है वो अब शाया नहीं होगा, ये उन्होंने ऐलान कर दिया है। 60 जिल्दें शाया करने के बाद उन्होंने ऐलान कर दिया अब शाया नहीं होगा। अब जितनी जिल्दें आपको मिल जाएं वो गनीमत समझे, या फिर आपको PDF की सूरत में अगर मिल जाएं तो वो तो क्या ही बात है। मुहासबा कादियानियत के नाम से अब बहरहाल जो है वो शाया हो रही। तो ये अगर आपको मिल जाएं तो आपके लिए ये काफी है। आम तौर पर मारूफ है कि मरज़ई लोग जो हैं वो खत्म नबूवत के मुनकिर हैं। आपसे अगर मैं ये सवाल करता है कि उनको काफिर क्यों करार दिया जाता है, तो आप में से कोई ना कोई साथी ये जरूर जवाब देता कि वो खत्म नबूवत के मुनकिर हैं। लेकिन जब आप किसी कादियानी के सामने ये बात कहेंगे तो वो ये जवाब देगा, नहीं तुसी झूठ बोल रहे हो, हम तो खत्म नबूवत के मुनकर नहीं है, बल्कि हम तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खातमुन नबिय्यीन मानते हैं। बल्कि हमारा तो ये अकीदा है कि जो नबी अलैहिस्सलाम को खातमुन नबिय्यीन नहीं मानता वो दायरा इस्लाम से खारिज है। अब जब किसी कादियानी की जुबान से आप ये जुमले सुनेंगे तो आप एक दफा जो है ना वो हिल जाएंगे, यार ये क्या बात हुई। आज तक हमारे उलामा हमें यही बताते रहे हैं कि कादियानी लोग खत्म नबूवत के मुनकर हैं, और किसी कादियानी से अगर आप पूछेंगे तो वो डंके की चोट पर कहेगा कि नहीं जी हम तो खत्म नबूवत का मानते हैं, जो नहीं मानता वो काफिर है। बल्कि उनकी जो बेकरी है शेजान बेकरी, तो वहां पर अगर आप जाएंगे तो वहां पर बकायदा आपको सूरत अल अहज़ाब की आयत लिखी हुई मिलेगी, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, ये आयत आपको लिखी हुई मिलेगी। अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, ये हदीस आपको लिखी हुई मिलेगी। तो आप अगर मुताला नहीं है, सादा लो मुसलमान है, तो वो बेचारा सर पकड़ कर बैठ जाएगा, यार ये क्या माजरा हुआ। अब यहां से कादियानियत को मौका मिल जाता है सादा लो मुसलमान को फांसने का। अब जब उसका एक दफा सर चकरा गया कि हमारे उलामा कहते हैं कि ये खत्म नबूवत के मुनकर हैं और कादियानी कहते हैं कि नहीं जी हम मानते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उसके जहन के अंदर ये बात बिठाई जाएगी सादा लो मुसलमान के जहन में कि मौलवी झूठ बोल देने, मौलवियां ने ये सिर्फ कमाई का जरिया बनाया, मौलवियां ने ये जाती दुश्मनी कड्डी, यानी वो इस तरह के जुमले बोलकर जो है ना अहले इल्म से उस सादा लो मुसलमान को मुतनफर करेगा।
اب سادہ لو مسلمان جب علماء سے متنفر ہو جائے گا تو پھر اس کو جو مرضی سمجھائیں آپ وہ سمجھے گا، کیونکہ جس کے پاس اس نے آنا تھا بات سمجھنے کے لیے، اس کے بارے میں تو اس کے دل میں نفرت بیٹھ چکی ہے، اس کے پاس تو اب وہ آئے گا ہی نہیں۔ کوئی بھی بدعتی فرقہ ہو، گمراہ کرنے والا فرقہ ہو، کافر لوگ ہوں، وہ سب سے پہلے مسلمانوں کو ان کے اہل علم سے متنفر کرتے ہیں، علماء سے متنفر کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے بالکل ماضی قریب کے اندر تکفیر کا مسئلہ جو ہے وہ چلا ہے، تو جن بھائیوں کا واسطہ پڑا ہے یا جنہوں نے مطالعہ کیا ہے یا ان کی ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہیں تکفیریوں کی، تو ان کا بھی سب سے پہلا جو ہے نا وہ حملہ علماء کے اوپر ہی، یہ سرکاری مولوی ایک پیسے لین واسطے اس طرح کرتے ہیں، یہ اس طرح کرتے ہیں، وہ علماء کے بارے میں نفرت۔ یہ سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اگر تم نے سادہ لو مسلمان کو اپنی طرف کھینچنا ہے تو اہل علم کے بارے میں نفرت بٹھا دو اس کے دل میں۔ جب اہل علم کے بارے میں نفرت بیٹھ جائے گی تو وہ بات کس سے سمجھے گا؟ پھر وہ اپنے دماغ سے سمجھے گا۔ جب اپنے دماغ سے سمجھنا شروع ہو جائے گا تو ظاہر ہے عقائد کی باتیں، گہری باتیں جو ہیں وہ تو ہم بندے کو سمجھ نہیں آئیں گی، وہ تو اہل علم سے ہی سمجھا کر سمجھے گا وہ۔ اچھا، اب یہاں سے قادیانیت کی تبلیغ شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ قادیانی جب یہ کہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کے منکر نہیں ہیں، ہم نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہاں پر جھوٹ بولتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں۔ وہ یہ کہ قادیانیوں کے نزدیک نبوت کی 3 قسمیں ہیں، ایک تشریعی نبوت ہے، ایک غیر تشریعی نبوت ہے، اور ایک ذلی نبوت ہے۔ تشریعی نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنائے اور اس کو ساتھ شریعت بھی دے دے، جیسے موسیٰ علیہ السلام ہے اور نبی علیہ السلام ہے۔ غیر تشریعی نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنائے لیکن اس کو پابند کرے کہ تو پہلی شریعت کو ہی آگے لے کر چلے گا۔ کہتا ہے وہ مرزئی کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی وجہ سے یہ 2 طرح کی نبوتیں ختم ہو گئی ہیں، لہذا وہ ختم نبوت کو مان رہے ہیں نا جی۔ اب کہتے ہیں جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی وجہ سے ایک تیسری قسم جاری ہوئی ہے، اس کو ذلی نبوت کہتے ہیں۔ وہ ذلی نبوت کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ کوئی انسان اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری کرے، فرما برداری کرے، اور اتنی کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نبوت کے درجے پر فائز کر دے۔ یعنی ذلی نبوت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنی محنت سے یہ عہدہ حاصل کرے، اور یہ صرف امت محمدیہ کے اندر جاری ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کے اندر یہ عہدہ نہیں تھا، ان کے اندر دونوں نبوت کی جو قسمیں تھی وہ وہابی تھی۔ امت محمدیہ کے اندر جو ہے قصبی نبوت کا اجرا ہوا ہے، اور یہ صرف اور صرف نبی علیہ السلام کی پیروی سے ہی نبوت ملے گی، اور وہ صرف ایک ہی بندے کو ملے گی، اور وہ مل گئی ہے، اور اس کا نام ہے مرزا قادیانی۔ یہ ہے جی مرزائیوں کا اصل عقیدہ۔ آپ کبھی بھی کسی مرزائی سے گفتگو کر لیں، وہ آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ ہم مرزا قادیانی کو آخری نبی مانتے ہیں، وہ کبھی بھی یہ نہیں بتائے گا۔ وہ اجرائے نبوت پر تو بات کرے گا کہ نبی علیہ السلام کے بعد نبوت جاری ہے جی، نبوت آ سکتی ہے جی، امکان نبوت کے اوپر بات کرے گا۔ اصل ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد صرف ایک ہی بندہ نبی بن سکتا تھا، ذلی نبی بن سکتا تھا، اور وہ بن گیا ہے، اور اس کا نام ہے مرزا غلام محمد قادیانی۔ اب مرزا قادیانی نے حقیقت الوحی روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 اور صفحہ نمبر 100 ہے، وہاں پر یہ خاتم النبیین کی تشریح کی ہے، سورۃ الاحزاب کی آیت کی وہاں پر اس نے تشریح کی۔ مسلمان کہتے ہیں خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ مرزا قادیانی نے وہاں پر جو تشریح کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ کی پیروی سے نبوت مل سکتی ہے۔
اب قادیانی لوگ لفظ یہی بولیں گے کہ ہم نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین مانتے ہیں، جو آپ کو خاتم النبیین نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن خاتم النبیین کا وہ مطلب کیا لے رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی سے نبوت ملے گی، اور وہ مل گئی ہے مرزا قادیانی کو۔ جبکہ مسلمان جب خاتم النبیین کا لفظ بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ لیتے ہیں جو نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی جو ہے وہ نہیں آئے گا، آپ آخری نبی ہیں۔ اب لفظ وہ وہی بولتا ہے قادیانی جو مسلمان بول رہے ہیں، لیکن اس کے پس منظر میں جو اس کا عقیدہ ہے وہ غیر اسلامی ہے۔ تو اب وہ جو اگر آیت بھی لکھیں گے نا اپنے دکان کے اوپر شیزان بیکری کے اندر، تو اس آیت کا جو مطلب ہے وہ مرزا قادیانی کی کتاب حقیقت الوحی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 100 کے اوپر موجود ہے، جو کہ غیر شرعی ہے، غیر اسلامی ہے۔ اب عام بندہ بیچارہ وہ تو یہی سمجھے گا نا کہ یہ لو خاتم النبی کہتے ہیں، ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں، خاتم النبیین کو مانتے ہیں، جو نہیں مانتا وہ کافر۔ عام بندے کو تو بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ یہ مطلب کیا لے رہے ہیں اس کا۔ تو ایک پوائنٹ یہ سمجھنے والا ہے، جو وہ سادہ لو مسلمانوں کے اندر جو ہے ان کو پھانسنے کے لیے ایک جال پھینکتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ سمجھنے والا ہے قادیانیوں کی چالوں کا، کہ وہ اپنی عبادت گاہوں کے اندر یا اپنے گھروں میں کلمہ لکھ دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سادہ لو مسلمان کو وہ یہ کہتے ہیں، دیکھو جی تم ہم کو خام خواہ کافر کہتے ہو، ہمارا اور تمہارا کلمہ تو ایک ہی ہے، دیکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تم بھی پڑھتے ہو، ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم نے کبھی لا الہ الا اللہ غلام محمد رسول اللہ یہ تو نہیں کہا، ہم تو یہ کلمہ نہیں پڑھتے، ہم تو محمد رسول اللہ والا کلمہ ہی پڑھتے ہیں، تم ہمیں کافر کیوں کہتے ہو؟ اب عام بندہ بیچارہ جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار ان کا کلمہ تو وہی ہے، تو پھر ان کو کافر کیوں کہہ دیا جاتا ہے؟ اب یہ سادہ لو مسلمان جس کا مطالعہ نہیں ہے وہ بیچارہ یہاں سے پریشان ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ حقیقت کے اندر جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ لفظ تو یہی بول رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن محمد رسول اللہ کے پس منظر میں وہ مرزا قادیانی کو مراد لے رہے ہیں۔ اب عام بندے کو تو نہیں پتا کہ وہ محمد رسول اللہ سے مراد مرزا قادیانی لیتے ہیں، بلکہ کئی قادیانیوں کو بھی شاید نہ پتا ہو، کئی قادیانیوں کو بھی شاید نہ پتا ہو، لیکن جو ان کا پڑھا لکھا طبقہ ہے جو مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھتا ہے یا جس نے کلمۃ الفصل پڑھی ہے بشیر احمد کی، اس کو پتا ہے کہ مرزائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ سے مراد مرزا قادیانی ہے۔ اب جب وہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو بظاہر جو ہے وہ مسلمان بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ کلمہ تو ہمارے والا ہی پڑھ رہے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر جو ہے وہ مرزا قادیانی کو مراد لے رہے ہوتے ہیں اس کلمے میں۔ دلیل اس کی مرزا قادیانی کی کتاب ہے خطبہ الہامیہ۔ مرزا قادیانی نے ایک نظریہ دیا جو کہ مرزا قادیانی سے پہلے کسی نے پیش نہیں کیا، کسی نے پیش نہیں کیا، ایک بندے نے بھی پیش نہیں کیا۔ مرزا قادیانی پہلا شخص ہے جس نے مسلمانوں کے اندر ایک عقیدے کو شامل کرنے کی کوشش کی، اور بھی کئی عقیدے تھے لیکن ایک ایسا عقیدہ جو مرزا قادیانی سے پہلے کسی بندے نے نہیں کہی، وہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 دفعہ دنیا میں پیدا ہوں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کتنی دفعہ پیدا ہوں گے؟ 2 دفعہ پیدا ہوں گے۔ ایک دفعہ تو وہ مکے میں پیدا ہوئے محمد بن عبداللہ کی شکل میں، اور دوسری دفعہ جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں 1839 یا 40 میں غلام مرتضیٰ کے گھر میں مرزا غلام محمد قادیانی کی شکل میں۔ یہ ہے مرزائیوں کا عقیدہ۔ مرزائی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 دفعہ پیدا ہوں گے،
ایک دفعہ جو ہے وہ محمد بن عبداللہ کے روپ میں آئے ہیں اور دوسری دفعہ جو ہے وہ مرزا قادیانی کے روپ میں آئے۔ اب جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے والے ہوں یا مرزائیوں کے بقول جو ہے وہ قادیان والا ہو، تو دونوں ایک ہی رتبے کے شخص ہوئے، دونوں کا نام بھی ایک ہوا، دونوں کا مرتبہ بھی ایک ہوا، دونوں کا مقام بھی ایک ہوا۔ جو خصوصیات مکی مدنی سرکار کے اندر تھی وہی خصوصیات قادیانی کے اندر بھی آ گئی۔ یہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے۔ اچھا، جب یہ عقیدہ ہوا، میں حوالے دے رہا ہوں، میں پہلے بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ جب یہ عقیدہ ہوا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ محمد رسول اللہ کا مصداق پھر کون ہوا؟ مرزا قادیانی، کیونکہ ان کے نزدیک تو محمد رسول اللہ دوسری دفعہ بھی پیدا ہوں گے اور وہ مرزا قادیانی کے روپ میں پیدا ہو گئے ہیں۔ حوالہ جات جو ہے وہ لکھ لیں۔ نمبر 1، مرزا قادیانی کی کتاب ہے خطبہ الہامیہ، صفحہ نمبر 171، روحانی خزائن کی جلد نمبر 16 ہے، صفحہ نمبر 258 اور 259، جلد نمبر 16۔ جی لکھ لی۔ یہاں پر مرزا قادیانی نے یہ ایک بات کہی ہے، من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رآ، جو میرے اور مصطفیٰ کے درمیان فرق کرتا ہے اس نے نہ مجھے دیکھا ہے نہ پہچانا ہے۔ کہتا ہے کہ میں اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ہی شخص ہیں، میرے اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ دوسرا حوالہ مرزا قادیانی کا بیٹا بشیر احمد کلمۃ الفصل کے اندر لکھتا ہے، صفحہ نمبر 105 پر بھی اور صفحہ نمبر 158 پر بھی، کہتا ہے قرآن بار بار پکار کر کہہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ ایک دفعہ پھر دنیا میں آئے گا اور یہ مسیح موعود ہے۔ کہتا ہے قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دنیا میں آئے گا، اور وہ کون ہے؟ مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی۔ اور آگے جا کر جو لکھتا ہے پس مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔ یہ ہے جی قادیانیوں کا عقیدہ۔ اب یہ جو بشیر احمد نے یہ نظریہ پیش کیا ہے، یہ مرزا قادیانی کی یہی عبارت پیش کیا اس نے خطبہ الہامیہ والی، یہی عبارت پیش کر کے اس نے کہا کہ حضرت صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ میں اور محمد رسول اللہ دونوں ایک ہی شخص ہیں، اور قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 دفعہ آئیں گے اور وہ مرزا قادیانی کی شکل میں آ چکے ہیں۔ تو یہ مرزائیوں کا عقیدہ۔ اب جب وہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ محمد رسول اللہ سے مراد کون سی شخص لیتے ہیں؟ وہ مرزا قادیانی کو لیتے ہیں۔ دلیل اس کی، یہ بشیر احمد نے خود ہی یہ سوال اٹھایا ہے، کلمۃ الفصل صفحہ نمبر 157 اور 158 پر خود ہی اس نے یہ سوال اٹھایا ہے۔ کہتا ہے ہم پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم نے ایک نیا نبی کھڑا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں بھئی اگر تم نے نیا نبی کھڑا کر لیا تو نیا کلمہ کیوں نہیں بنا لیتے؟ اب اس کا جواب دیتا ہے، اس کا جواب کا خلاصہ یہ ہے، کہتا ہے کہ چونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی اور محمد رسول اللہ دونوں ایک ہی شخص ہیں، اس لیے ہمارے نزدیک تو کوئی نیا نبی آیا ہی نہیں، وہ پرانا نبی ہی دوبارہ آ گیا ہے۔ تو اگر کوئی نیا نبی آتا تو پھر ہمیں نئے کلمے کی ضرورت پڑتی۔ اب چونکہ نیا نبی آیا ہی نہیں، اس لیے ہمیں نئے کلمے کی ضرورت نہیں پڑی، اس لیے محمد رسول اللہ کے اندر مرزا قادیانی بھی شامل ہے۔ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کے اندر مرزا قادیانی بھی شامل ہے۔ اب قادیانی بندہ جو ہے وہ پڑھے گا تو یہی کلمہ فوراً لکھ بھی یہی دے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ان کا عقیدہ کیا ہے کہ اس محمد رسول اللہ کے اندر کون سا بندہ شامل ہے؟ مرزا قادیانی۔ اس وجہ سے بھائی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ باقی رہ گیا کہ قرآن بار بار کہہ کر پکار رہا ہے کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آئیں گے، تو یہ قرآن مجید کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ مرزا قادیانی نے خود قرآن مجید کی ایک غلط تفسیر کی ہے، اور اس سے پہلے
کسی مفسر نے یہ تفسیر نہیں کی. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، سورہ جمعہ کے اندر جو آ رہا ہے والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ یہ امیوں میں نبی آیا ہے، اور مرزائی کہتے ہیں جی وہ نبی آخرین میں بھی آئے گا، وہ نبی آخرین میں بھی آئے گا. حالانکہ اس آیت کا مطلب تو واضح ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جیسا کہ آپ کی زندگی کے لوگوں کے لیے تھی، اسی طرح آپ کی نبوت بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہے. سارے مسلمان یہی اس کا مطلب بیان کرتے رہے ہیں. واحد بندہ ہے مرزا قادیانی جس نے اس کا یہ مفہوم بیان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آئیں گے اور وہ میں ہوں. مرزا قادیانی یہ واحد شخص ہے. تو قرآن مجید کے اندر ایسی کوئی بات نہیں، وہ یہاں سے استدلال کرتے ہیں، اور مرزا قادیانی سے پہلے کسی مسلمان نے یہ بات کی ہی نہیں، کسی مفسر نے یہ بات نہیں کی. تو جب وہ کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمے کے اندر بھائی ان کا یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ وہ محمد رسول اللہ سے مراد مرزا قادیانی کو لے رہے ہوتے ہیں. اس کا حوالہ جی آپ کو ملے گا اخبار الفضل قادیان، مورخہ 28 دسمبر 1914، سرور شاہ قادیانی، یہ اس کی تقریر ہے، وہ اس کے اندر لکھی ہے. اخبار الفضل قادیان، مورخہ 28 دسمبر 1914، تقریر ہے یہ سرور شاہ قادیانی کی. اچھا جی، اب سادہ لو مسلمان کو پھانسنے کے لیے قادیانیوں کا تیسرا ہتھیار وہ یہ ہوتا ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ. قادیانی لوگ کہتے ہیں دیکھو جی صحیح بخاری کے اندر نبی علیہ السلام نے ایک مسلمان کی تعریف کر دیا کہ مسلمان ہوتا کون ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی صلاتنا، جو ہماری نماز پڑھے گا، ہمارے قبلے کو قبلہ جانے گا، ہمارا ذبیحہ کھائے گا، یہ مسلمان ہے جس کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کا ذمہ ہے. اب قادیانی کہتے ہیں دیکھو جی نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جو نماز پڑھے گا، بیت اللہ کو قبلہ مانے گا، ذبیحہ کھائے گا، وہ مسلمان ہے. دیکھو ہم لوگ بھی نماز تمہاری جیسی ہی پڑھتے ہیں، ہمارا قبلہ بھی بیت اللہ ہے، اور ہم گوشت بھی تمہاری دکانوں سے لا کر کھاتے ہیں، ہمیں پھر کافر کیوں کہتے؟ اور نبی علیہ السلام ہمیں مسلمان کہہ رہے ہیں اور تم ہمیں کافر کہہ رہے ہو. اب عام بندہ بیچارہ جب یہ سنے گا تو وہ تو پریشان ہو جائے گا، یار یہ کیا بات ہوئی، نبی علیہ السلام کہہ رہے جس کے اندر یہ تین صفتیں وہ مسلمان ہوتا ہے، اور قادیانیوں کے اندر تو یہ تین صفتیں پائی جاتی ہیں، ہم ان کو کافر کیوں سمجھتے ہیں؟ وہ بیچارہ پریشان ہو جائے گا. ان کا طریقہ واردات یہی ہے کہ وہ سادہ لو مسلمان کے دل کے اندر جو ہے شکوک و شبہات پیدا کر دیتے ہیں، پھر آگے جو ہے وہ تبلیغ کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جو ان کے مذہب کے بارے میں علم رکھتا ہے نا، ان کی کتابوں کو جانتا ہے، اس کے ساتھ وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. آپ اگر کہیں گے نا، اگر ان کو پتہ چل گیا نا کہ آپ کے پاس علم ہے، آپ کا مطالعہ ہے قادیانیت کے حوالے سے، تو آپ اگر کہیں گے یار میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، کچھ سمجھنا نہیں جی، ساڈے تے پابندی ہے جی، اسی کو گل کران گے سانو پھڑ کے لے جان گے، وہ اس طرح کی بات. لیکن اگر ان کو پتہ ہے نا کہ آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے، پھر آپ کو چائے بھی پلائیں گے، دعوت بھی دیں گے، اور ایسے آپ کے سامنے الفاظ بولیں گے کہ آپ سمجھیں گے یار دنیا کے اندر ان سے اچھا تو کوئی بندہ ہے ہی نہیں، یار یہ اتنے اچھے لوگ ہیں، اتنے اچھے لوگ ہیں. ایسے جو ہے نا وہ سادہ لوگ مسلمان کو پھانستے ہیں.
جیسے ہی آپ یہ اظہار کریں گے نا کہ میرا مطالعہ ہے، تو دو چار سوال کریں گے، کوئی اعتراض کر دیں گے، تو فوراً ان کو رویہ چینج ہو جائے گا، فوراً رویہ چینج ہو جائے گا۔ کئی دفعہ میں نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ جیسے ہی ایک دو سوال کرتے ہیں اور ان کو سمجھ، سوالوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کے پاس مطالعہ ہے، نالج ہے یا نہیں ہے، تو فوراً ان کا رویہ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ تو سادہ لو مسلمان بیچارہ جو ہے وہ پریشان ہو جائے گا، یار یہ حدیث کے اندر تو آ رہا ہے کہ یہ مسلمان ہوتے ہیں جن کے اندر یہ صفت ہے، اور ان کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، ہم ان کو کافر کہتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ تو اس کے لیے اس کا ایک الزامی جواب ہے۔ الزامی جواب یہ ہے کہ یار یہ تینوں صفتیں تو ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، بیت اللہ کو قبلہ مانتے ہیں اور ذبیحہ کھاتے ہیں مسلمانوں کا، قادیانی ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ یہ بھی تو سوال ہے نا۔ یہی سوال آپ ان کے اوپر پلٹ دیں۔ اچھا، حدیث کے مطابق اگر یہ تین کام کرنے والا مسلمان ہے، یہ تینوں کام تو وہ لوگ بھی کرتے ہیں کلمہ پڑھنے والے جو مرزا قادیانی کو جھوٹا سمجھتے ہیں، تو کیا یہ مسلمان ہیں یا کہ کافر ہیں؟ اچھا، اب یہاں پر قادیانی جو ہے نا وہ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ اسمبلی کے اندر جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولا مرزا ناصر نے، لیکن یہاں تب عوام کے اندر جو ہے قادیانی جھوٹ بول دیتے ہیں۔ وہ یہ کہ جب آپ یہ سوال کریں گے نا ان سے کہ بتاؤ یہ تینوں صفتیں تو میرے اندر بھی ہیں، تو میں مرزا قادیانی کو کافر سمجھتا ہوں، میں مسلمان ہوں یا میں کافر ہوں، بتاؤ ذرا، تو وہ آپ کو کہہ دے گا نہیں جی تسی مسلمان ہی ہو، وہ کہہ دے گا آپ کو ہم آپ کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں، یہ جھوٹ بول دے گا وہ۔ کافروں کی ایک خوبی مشترکہ ہے، وہ خوبی یہ ہے کہ وہ رج کے جھوٹ بولیں گے، رج کے جھوٹ بولیں گے۔ دین کے مسئلے میں جھوٹ بولنا یہ کافروں کا شیوا ہے، یہ بارہا تجربہ ہوا ہے، ہمیں بارہا تجربہ ہوا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہاں جی، وہاں پر میں نے کہا نا کہ جھوٹ نہیں اس نے بولا، وہاں پر اس نے کھل کر کہا کہ یار یہ دینی مسئلہ ہے، جو مرزا صاحب کو نبی نہیں نہ مانتا تو ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے، ہم اس کو دائرہ اسلام سے خارج۔ پھر آگے اس نے طویلیں شروع کر دی، ایک دائرہ یہ والا ہوتا ہے، ایک دائرہ بڑا ہوتا ہے، ایک سرکاری دائرہ ہے، ایک فلانا، وہ اس طرح کی طویلیں شروع کر دی۔ تو بہرحال میں بتا رہا ہوں رویے کا فرق بتا رہا ہوں، وہاں پر تو اس نے کھل کر کہہ دیا، اور ان کا مسئلہ بھی یہی ہے، مرزا قادیانی بھی یہی کہتا ہے کہ جو مجھے نہیں نہ مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے۔ مرزائیوں کا یہی عقیدہ ہے، لیکن عام جو مرزائی ہے جب آپ کے ساتھ بات کرے گا نا تو وہ آپ کو یہی کہے گا تسی مسلمان ہی ہو، اسی تو مسلمان ماننے۔ تو پھر آپ نے الزامی طور پر مرزا قادیانی کے یہ حوالے جو ہیں وہ پیش کرنے، حقیقت الوحی صفحہ نمبر 167 جلد نمبر 22، مرزا قادیانی 167 جلد نمبر 22، یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جس کو مرزا قادیانی کی دعوت بھی نہیں نہ پہنچی وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے کلمۃ الفصل صفحہ نمبر 110 کے اوپر بشیر احمد نے یہ کہا ہے کہ جو مرزا قادیانی کو نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے، پکا کافر ہے۔ یہ حوالے آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ اگر وہ کہے گا نا کہ جی اسی تانوں مسلمان ماننے ہیں، تو تسی کہنا بھی مرزا قادیانی تے سانوں کافر کہندا ہے، پھر جڑا مسلمان نو کافر کہے وہ خود کی ہوندا ہے؟ جی جی، تو یہ ان کی کتابوں کا جو بندہ مطالعہ کر لیتا ہے نا وہ پھر مار نہیں کھاتا۔ اگر کتابوں کا مطالعہ نہیں ہے نا تو ان کی تعلیم و تربیت جو ہے بچپن سے شروع ہو جاتی ہے، یہ اعتراض جواب سوال جواب یہ بچپن سے ہی ان کو سکھا دیے جاتے ہیں۔ آپ تو اب اس عمر کے اندر اور اس لیول پر آ کر یہ پڑھ رہے ہیں نا
یہ اس طرح کے سوال و جواب جو ہیں وہ بچپن سے ہی سکھانا شروع کر دیتے ہیں. 6 سال کی عمر سے 7 سال کی عمر سے شروع ہو جاتی ہے ان کی تعلیم. اس طرح کی باقاعدہ ان کے کورس چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ انہوں نے مرتب کیے ہوئے ہیں. اچھا یہ حوالے آپ نے یاد کر لیں. تو جب مرزائیوں کے نزدیک ہم کافر ہیں تو یہ 3 کام تو ہم بھی کرتے ہیں، پھر ہم کافر کیوں ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 3 کام کسی بندے کے اندر پائے جائیں تو کوئی اور وجہ بھی اس کے اندر ایسی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ کافر ہو سکتا ہے. تو جب 3 کام پائے جانے کے باوجود ہم ان کے نزدیک کافر ہیں تو یہ تینوں کام اگر قادیانیوں کے اندر پائے جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، کسی اور وجہ سے ہم ان کو بھی کافر کہتے ہیں. اور وہ وجہ کیا ہے؟ مرزا قادیانی کو نبی ماننا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر لا کر کھڑا کرنا، اور جو مرزائیوں کے عقائد اور نظریات ہے کفریہ وہ سارے جو ہیں اس وجہ سے ہم ان کو بھی کافر مانتے ہیں. یہ کون سا؟ یہ ہے الزامی جواب. تحقیقی جواب دوسرا، تحقیقی جواب یہ ہے، مرزائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی نبی بعد میں آئے گا نا اس کو ماننے کی وجہ سے پہلے نبیوں کو مانا جائے گا. اب ہم موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، حضرت ہارون کو نبی مانتے ہیں، حضرت داؤد کو، حضرت ان سب کو نبی ہم مانتے ہیں. کیوں مانتے ہیں؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ نبی ہیں، اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ یہ نبی ہیں. ہمارے نزدیک فائنل اتھارٹی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہودیوں کے نزدیک فائنل اتھارٹی کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. عیسائیوں کے نزدیک فائنل اتھارٹی کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. مسلمانوں کے نزدیک فائنل اتھارٹی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مرزائیوں نے یہ بات کہی مرزا قادیانی کے بیٹے بشیر الدین محمود نے کہ بعد میں آنے والے نبی کے ذریعے ہی پہلے نبیوں کو سچا مانا جاتا ہے، لہٰذا ہم نے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا ہے تو مرزا قادیانی کے کہنے کی وجہ سے مانا ہے. اگر ہم نے قرآن مجید کو اللہ کی کلام مانا ہے تو مرزا قادیانی کے کہنے کی وجہ سے مانا ہے. اگر مرزا قادیانی کو چھوڑ کر اگر ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے تو یہ قرآن یہدی من یشاء نہیں ہوگا بلکہ یضل من یشاء ہوگا. یہ قرآن مجید گمراہ تو کرے گا، ہدایت نہیں دے سکے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم اگر وہ مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتا اور وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیتا ہے، قرآن مجید کو اللہ کی کلام مان لیتا ہے، تو وہ پھر بھی گمراہ ہے، پھر بھی وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہوا. یہ ہے مرزائیوں کا عقیدہ. یہ بات اس نے جمعے کے اندر کہی تھی. یہ جمعہ شائع ہوا اخبار الفضل قادیان، مورخہ 15 جولائی 1924. مورخہ 15 جولائی 1924. اچھا، جب آپ نے یہ عقیدہ سمجھ لیا، اب حدیث کو دیکھیں اور مرزائیوں کا عقیدہ دیکھیں. حدیث یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہماری نماز پڑھتا ہے، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا، ان چیزوں کی نسبت کس کی طرف ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کی طرف. کس کی طرف ہے؟ نبی علیہ السلام اور صحابہ کی طرف. مرزائی یہ کام کرتے ہیں کس کی وجہ سے؟ مرزا قادیانی کی وجہ سے. جبکہ حدیث کے اندر مسلمان ان کو کہا گیا ہے کہ جو یہ کام کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، جو یہ کام کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد صحابہ کی وجہ سے، ان کی طرف یہ نسبت ہے. جبکہ مرزائی یہ کام کرتے ہیں مرزا قادیانی کی وجہ سے، کیونکہ مرزا قادیانی نے کہا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، مرزا قادیانی نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا ہے تو وہ مانتے ہیں، مرزا قادیانی نے کہا ہے قبلے کو بیت اللہ کو قبلہ ماننا ہے تو وہ مانتے ہیں. تو یہ ہے اس کا تحقیقی جواب کہ حدیث کے اندر مسلمان اس کو کہا گیا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، صحابہ کی وجہ سے یہ کام کرتا ہے. جبکہ مرزائی لوگ یہ کام کرتے ہیں کس کی وجہ سے؟ مرزا قادیانی کی وجہ سے. وہ نبی کو نبی بھی مرزا قادیانی کے کہنے کی وجہ سے مانتے ہیں، قرآن کو اللہ کی کلام بھی مرزا قادیانی کے کہنے کی وجہ سے مانتے ہیں. اس لیے ان کے اوپر یہ حدیث فٹ نہیں آتی، ان کے اوپر یہ حدیث فٹ نہیں آتی.
चौथा जो उनकी तरफ से साजिश आएगी, जाल आएगा, वो ये कि भाई कुरान मजीद के अंदर ये बात लिखी हुई है, वला तकूलू लिमन अलका इलैकुमुस्सलाम लस्ता मुमिना, कि जो तुम्हें अस्सलामु अलैकुम कहता है तो उसे ये नहीं कह सकता कि तू मोमिन नहीं है, यानी तू उसके ऊपर कुफर का फतवा नहीं लगा सकता। जो तुझे अस्सलामु अलैकुम कहता है ना, तो उसके ऊपर कुफर का फतवा नहीं लगा सकते। ये सूरह निसा आयत नंबर 94 के अंदर ये बात मौजूद है। अब सादा लो मुसलमान के सामने वो ये हवाला देंगे, वे देखो जी कुरान मजीद के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो तुम्हें अस्सलामु अलैकुम कहे तुम उसे कुफर का फतवा नहीं लगा सकते। देखो अभी हम तुम मिले हैं तो मैंने तुम्हें अस्सलाम वालेकुम नहीं कहा, वो बंदा जो है ना वो परेशान हो जाएगा, यार ये क्या बात है। कुरान कह रहा है कि जो तुम्हें अस्सलाम वालेकुम कहे तुम उसे काफिर नहीं कह सकते। और कादियानी ने अभी मुझे सलाम की है, तो अब मैं कुरान की बात को मानूं या मैं मौलवियों की बात को मानूं? वो सादा लो मुसलमान जिसका मुताला नहीं है वो बेचारा परेशान हो जाएगा। ये वो सवालात है जो आम बंदों के सामने वो पेश करते हैं उनको फांसने के लिए। अब जवाब इसका क्या है? जवाब इसका ये है, कभी आप सुबह सुबह घर से निकलें तो गली के अंदर जो है ना आपको कई खाकरों मिलेंगे सफाई करते हुए, उनका ताल्लुक है मसीही मजहब के साथ, अमूमन वो ईसाई होते हैं। आप बाहर निकलते हैं तो वो भी आपको अस्सलाम वालेकुम कहते हैं कि नहीं कहते? मुझे कई दफा ईसाइयों ने सलाम किया, आपको भी कई दफा ईसाइयों ने सलाम की होगी, तो क्या आप उनको फिर मुसलमान मानना शुरू हो जाएंगे? नहीं। फिर इस आयत का मतलब क्या है? इस आयत को अगर आप पूरा पढ़ेंगे, वो पढ़ेगा इतनी ही, ये कन्फर्म बात है। कादियानी जब ये आयत पढ़ेगा ना इतनी ही पढ़ेगा, वला तकूलू लिमन अलका इलैकुमुस्सलाम लस्ता मुमिना, इतनी ही पढ़ेगा। आपने पूरी आयत जो है वो निकाल लेनी है। तो आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर तो माजरा ही कुछ हो रहा है। यहां पर यह माजरा है कि अगर आप सफर पर रवाना हुए हैं, रास्ते में आपको कोई बंदा मिल गया है जिसके बारे में आपको पता नहीं है कि यह बंदा मुसलमान है या काफिर है, गैर मुस्लिम है, उसने आपको अस्सलाम वालेकुम कह दिया है, तो उसके बारे में आप ये फतवा नहीं लगा सकते कि ये गैर मुस्लिम है। ये तो उसके बारे में आया था। ये जिसके बारे में कन्फर्म हो कि ये बंदा गैर मुस्लिम है, वो एक सलाम छोड़ वो 1000 सलामें भी करता रहे तो सलाम कहने से वो मुसलमान नहीं हो जाएगा जब तक वो कलमा पढ़कर दायरा इस्लाम के अंदर ना आ जाए। वो ईसाई रोज मुसलमानों को सलाम कहते हैं, तो क्या उन ईसाइयों को मुसलमान कहना शुरू हो जाए? कादियानी भी उनको मुसलमान नहीं कहेंगे, वो कहेंगे ये गैर मुस्लिम ही है, हालांकि वो कादियानियों को भी सलाम करते रहते हैं। तो आयत को अगर आप पूरा पढ़ेंगे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा ज़रबतुम फी सबीलिल्लाह फतबय्यनु वला तक़ूलू लिमन अलका इलैकुमुस्सलाम लस्ता मुमिना तबतगूना अरज़ल हयातिद दुनिया फ़इंदल्लाहि मग़ानिमु कसीरा कज़ालिका कुंतुम मिन क़ब्लु फ़मन्नल्लाहु अलैकुम फतबय्यनु इन्नल्लाह काना बिमा तअमलूना ख़बीरा। ये है जी पूरी आयत। यहां पर तो तबय्यन तहकीक का हुक्म है। इज़ा ज़रबतुम, जब तुम सफर पर निकलो अल्लाह के रास्ते में, वो ये तो सफर की बात है। जब सफर पर जाओ और कोई ऐसा बंदा रास्ते में मिल गया है जिसके बारे में आपको नहीं पता कि ये मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, उसने आपको अस्सलाम वालेकुम कह दिया तो ठीक है, अस्सलाम वालेकुम कहने की वजह से आप उसको गैर मुस्लिम डिक्लेयर नहीं कहें, आप उसके बारे में हुस्ने ज़ानी रखेंगे कि यार ये मुसलमान ही है, हुस्ने ज़ान रखेंगे। लेकिन जिसके बारे में कन्फर्म है कि ये बंदा गैर मुस्लिम है, वो एक सलाम क्या 1000 सलामें भी कहे तो उसको मुसलमान शुमार नहीं किया जाएगा। ठीक है जी। जैसा कि ये मैंने मिसाल दी, सुबह सुबह जो सफाई करने वाले ईसाई लोग हैं। एक तो जवाब इसका ये है। दूसरा जवाब ये है
مرزائیوں کے نزدیک ایک مرتد جو ہے ان میں پیدا ہوا جس کا نام تھا ڈاکٹر عبد الحکیم پٹیالوی. مرزائیوں کے سامنے اگر آپ نام لیں گے نا ڈاکٹر عبد الحکیم پٹیالوی تو شاید ان کو یاد نہ آئے یا سمجھنا. جب آپ ان کو یہ کہیں گے نا وہ ڈاکٹر عبد الحکیم جس کو مرتد کہتے ہو تم, پھر ان کو اچھا وہ مرتد ڈاکٹر عبد الحکیم. ان کی کتابوں کے اندر اس کے بارے میں یہ مرتد جو ہے اس کا خاصہ ہی بنا دیا گیا ہے, اس کی پہچان بنا دی گئی. وہ مرزا قادیانی کا حواری تھا, تقریباً 20 سال تک مرزا قادیانی کے ساتھ رہا, اور لیکن آخر کار اس نے مرزا قادیانی کو چھوڑ دیا اور مرزا قادیانی کے خلاف اس نے تحریریں لکھی, کتابیں لکھی. ایک کتاب اس نے لکھی تھی جس کا نام تھا کانا دجال. تو بہرحال اس نے مرزا قادیانی کے ساتھ خط و کتابت کی. مرزا قادیانی اس کو مرتد لکھتا ہے, مرزائی بھی اس کو مرتد کہتے ہیں, کافر کہتے ہیں اس کو. اچھا, مرزا قادیانی کو خط لکھتا ہے اور خط کے اندر جو ہے وہ السلام علیکم لکھتا ہے. اس کے وہ خط شائع ہو چکے ہیں, احتساب قادیانیت کے اندر جو ہے موجود ہے اس کی وہ کتاب جس کے اندر اس نے وہ خط شائع کیے تھے. وہ مرزا قادیانی کو السلام علیکم لکھتا ہے. تو کیا مرزائی جو ہے ڈاکٹر عبد الحکیم پٹیالوی کو مسلمان کہیں گے؟ کبھی بھی نہیں کہیں گے. ان کے نزدیک تو اس کا خاصہ ہی مرتد ہے. مرتد کے بغیر تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ڈاکٹر عبد الحکیم کون ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ السلام علیکم کہنے والے کا عقیدہ پیچھے دیکھا جائے گا. اگر اس کا عقیدہ مسلمانوں والا ہے تو پھر وہ مسلمان ہے, اگر وہ غیر مسلم ہے عقائد کے اعتبار سے تو پھر اس کو مسلمان نہیں قرار دیا جائے گا. ہاں, جس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ یار یہ بندہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. ہم گاڑی پہ جاتے ہیں, کئی بندے جو ہیں وہ گاڑی میں سوار ہوتے ہیں اور آتے ہی السلام علیکم کہہ دیتے ہیں. سارے گاڑی والے جو ہیں وہ اس کو سلام کا جواب دیتے ہیں. اب اس نے سلام کہہ دیا, ہمیں نہیں پتا یہ کس مذہب کے ساتھ, لیکن اس کے سلام کہنے کی وجہ سے ہم حسن ظن کی بنا پر جو ہے اس کو مسلمان ہی کاؤنٹ کریں گے. یا اس آیت کے اندر بات یہ بیان ہو رہی ہے, لیکن اگر ہمیں پتا چل جائے کہ وہ آنے والا جو ہے وہ عیسائی ہے, بلکہ عیسائیوں کا پوپ ہے, اور اس نے آ کر جو ہے گاڑی کے اندر السلام علیکم کہا ہے سب کو, تو ہم پھر بھی اس کو غیر مسلم ہی کہیں گے, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ عیسائیوں کا پوپ ہے, یہ عیسائی بندہ ہے, یہ غیر مسلم ہے. تو آیت کا مطلب کچھ اور ہے اور اس کو وہ فٹ کسی اور جگہ پر کر رہے ہیں. تو اس کے 3 جواب ہو گئے. ایک تو جواب الزامی طور پر یہ عیسائیوں والا جو صبح صبح صفائی کرتے ہیں. دوسرا جو ہے آیت کو پورا پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس کا مفہوم کیا ہے. اور تیسرا جواب ڈاکٹر عبد الحکیم پٹیالوی والا. ٹھیک ہے جی, تو یہ 3 جواب ہو گئے. تو اگر یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے تو قادیانی جتنی مرضیں اسلامیں کہتے رہیں تو ان کو بھی ہم مسلمان نہیں کہیں گے, کیونکہ ان کے عقائد غیر اسلامی. ٹھیک ہے جی, یہ چند سوالات ہیں ان کی طرف سے جو آتے ہیں اور سادہ لو مسلمان کو ورغلاتے ہیں. اور بھی باتیں ہیں تو انشاءاللہ جو ہے پھر بات کریں گے اس کے اوپر. بس میں نے ایک راستہ آپ کو دے دیا, چونکہ یہ صرف میرے 3 لیکچر ہوں گے تو موضوعات تو ان کے بڑے ہیں. چیدہ باتیں جو وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. ختم نبوت کے حوالے سے بھی بات کرنے والی ہے, جو ان کی طرف سے دلائل آتے ہیں. حیات مسیح کے حوالے سے بھی, اسی طرح جو مرزا قادیانی کی سچائی کے وہ دلائل دیتے ہیں, صداقت مرزا کے دلائل, اس کے حوالے سے بھی بات کرنے والی ہے. تو انشاءاللہ جتنا موقع ملے گا خاص باتیں جو ہیں وہ موضوعات میں سے لے کر آپ کے سامنے جو ہے وہ میں رکھوں گا. باقی جتنا مطالعہ آپ کریں گے انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ جو ہے آپ اس فیلڈ کے اندر جو ہے وہ آگے نکلتے جائیں گے. کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو وہ سوال کر لو. قادیانیوں کے حوالے سے سوال بھائی نے یہ کیا ہے کہ ان کو مرتد کہنا چاہیے, ان کو کافر نہیں کہنا چاہیے. یہ بات یاد رکھیں
مرزا قادیانی اور اس کے جو ماننے والے، ان کے اوپر جو فتویٰ لگایا گیا ہے وہ اصلاً تو مرتد کا ہی لگتا ہے، کیونکہ جو بندہ مسلمان ہے اور مسلمان ہونے کے بعد پھر وہ اپنی مرضی سے کفر کے اندر جائے تو وہ اس کو مرتد کہا جاتا ہے۔ اچھا، جو مسلمان مرزیت کے اندر جا رہا ہے اس کے اوپر تو مرتد کا ہی حکم لگے گا، لیکن اب چونکہ ان مرتدین کی آگے نسلیں چل چکی ہیں، کیونکہ مرتد کی شرعی سزا جو ہے اس زمانے کے اندر بھی ممکن نہیں تھی، اس زمانے کے اندر بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر مرتد کی شرعی سزا اس زمانے کے اندر دے دی جاتی تو ظاہر ہے وہ نسل ہی نہیں آگے چلنی تھی، کام ہی ختم ہو جانا تھا۔ اب جو قادیانیوں کے گھروں کے اندر پیدا ہو رہے ہیں نا لوگ، ان کو ہم کافر کہیں گے، کیونکہ وہ تو اسلام کے اندر آئے ہی نہیں۔ مرتد تو وہ ہوتا ہے نا جو اسلام کے اندر آ کر پھر کفر کے اندر جائے، تو وہ تو پیدا ہی قادیانیوں کے گھروں میں ہو۔ تو جو نیا قادیانی ہو رہا ہے مسلمان، مرزا قادیانی بھی اسلام کو چھوڑ کر ہوا تھا، دوسرے اس نے نیا مذہب ایجاد کیا تھا، اس لیے وہ بھی مرتد تھا۔ اور جو مسلمان نیا قادیانی ہوگا وہ بھی مرتد ہی ہے، لیکن جو ان کی نسل آگے پیدا ہو رہی ہے قادیانیت کے اندر، ان کے اوپر کفر کا ہی حکم لگے گا۔ اب ان کو کافر نہیں کہنا چاہیے، مرتد کہنا چاہیے، بھئی فتویٰ جو مرضی آپ کہہ لیں۔ اصل میں یہ فرق جو ہے نا، یہ فرق یہ سزا کے اعتبار سے ہے۔ مرتد کا اگر لفظ بولیں گے تو پھر سزا ہے اس کی واجب القتل، اور وہ ہے نہیں موجودہ دور کے اندر، اسلامی نظام تو نافذ ہی نہیں ہے، اس لیے سزا جو ہے وہ دی ہی نہیں جا سکتی۔ اس لیے اگر کافر کا لفظ بول دے، مرتد بھی کافر ہی ہوتا ہے، مرتد بھی کافر ہی ہوتا ہے، ہر مرتد کافر ہوتا ہے، لیکن ہر کافر جو ہے وہ مرتد نہیں ہوتا۔ تو اگر ان کے اوپر کفر کا حکم لفظ بول دیا جاتا ہے تو اس کے اندر کوئی مذائقہ جو ہے وہ نہیں ہے، اصلاً وہ مرتد ہی ہیں جو نئے قادیانی ہوتے ہیں، لیکن کفر کا لفظ جو ہے ان کے اوپر بول دیا جاتا ہے، کیونکہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ ان کے اوپر مرتد کا لفظ بول کر ان کو سزا دے دی جائے، اس لیے ان کے اوپر کفر کا لفظ بول دیا جاتا ہے۔ وہ اصل میں وہ دور تھا انگریزوں کا، اور انگریزوں نے مسلمانوں کے اوپر اتنا ظلم کیا تھا 1857 کی جنگ آزادی میں کہ مسلمان جو ہیں نا وہ ایک دفعہ سہم گئے تھے، کیونکہ جتنے بھی سرکردہ لوگ تھے وہ سب کو انہوں نے پھانسی پر لٹکا دیا تھا، کئی مدارس انہوں نے تباہ کر دیے تھے۔ تو انہوں نے جو فتویٰ لگایا تھا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا تھا، دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا فتویٰ لگایا تھا۔ تو مرتد کا لفظ حکمت عملی کے تحت جو ہے وہ نہیں بولا گیا تھا، کیونکہ اگر مرتد کا لفظ بولتے تو ایک بندہ بھی قتل ہو جاتا قادیانیوں کا۔ مرتد کا لفظ بولتے تھے، ایک بندہ بھی قادیانیوں کا قتل ہو جاتا تو بہت بڑا فتنہ پیدا ہو جانا تھا۔ انگریزوں کے سامنے انہوں نے باقاعدہ ایک دلیل پیش کر دینی تھی کہ دیکھو انہوں نے ہمیں مرتد کہا ہے، اور مرتد کی ان کے نزدیک سزا قتل ہے، لہٰذا یہ امن عامہ کو جو ہے یہ خراب کر رہے ہیں، ہمارا فلانا بندہ انہوں نے قتل کر دیا ہے، یہ اب ہمیں جانوں کا خطرہ ہے، ہمیں بچایا جائے۔ یہ بڑے پھر لمبے چوڑے، آپ کو پتہ ہے وکیل جو ہے بڑے راستے بتاتا ہے، پھر یہ معاملہ جو ہے رکنا نہیں تھا۔ اہل علم نے جو بھی فتویٰ دیا تھا اس زمانے کے اندر بہت اچھے الفاظ استعمال کیے تھے، یہ ان کی غلطی نہیں تھی۔ حالات کو دیکھیں، اس زمانے کے اندر جا کر آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا، تو بہت بڑی خرابی انہوں نے روکی ہے یہ لفظ استعمال نہ کر کے، ہیں وہ مرتد ہی، یہ بات کنفرم ہے۔ ان علماء کو بھی پتا تھا، آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے، اور ان کو بھی پتا ہے، قادیانیوں کو بھی پتا ہے۔ اب عبدالحکیم پٹیالوی جو ہے اس کو وہ مرتد کہتے ہیں، کیونکہ وہ قادیانی تھا پھر واپس اسلام کے اندر آ گیا۔ تو اب جو مسلمان قادیانی ہو جائے گا تو وہ مرتد نہیں ہوگا۔ تو یہ ان حالات کو آپ دیکھیں، حالات بڑے گمبھیر تھے، اس وجہ سے وہ لفظ نہیں۔
نہیں، اسلامی حکومت تو نہیں تھی، نام ہے صرف اسلامی جمہوریہ، باقی کو ہمارے کوئی قوانین تو اسلامی نہیں ہے نافذ۔ مرتد کا میں نے بتایا نا کہ مرتد کا لفظ بول کر اس کا تعلق سزا کے ساتھ ہے۔ مرتد کا لفظ بول کر سزا کون نافذ کرتا؟ اسٹیٹ تو کر ہی نہیں سکتی تھی، وہ تو اب بھی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اتنی پاور میں ہے ہی نہیں۔ بالکل، مطلب یہ ہے کہ اسلامی قوانین آپ نافذ نہیں کر سکتے موجودہ دور کے اندر۔ افغانستان میں ہوئے تھے نا، حالات دیکھ لیے آپ نے کیا ہوئے۔ تو یہ اصل میں غیر مسلموں کو برداشت ہی نہیں ہے، کیونکہ بھائی اس وقت ان کے پاس ڈنڈا ہے، اس وقت جو ہے وہ چودھری ہیں دنیا کے بنے ہوئے، تو اس وقت جو ہے ان کی بات چل رہی ہے، اس لیے وہ اسلامی نظام کو کسی جگہ پر نافذ نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ یہ اسلامی نظام کی خاصیت ہے کہ جب یہ کسی جگہ پر نافذ ہو جاتا ہے تو پھر یہ پھیلتا ہے، کیونکہ اس کی برکتیں ہیں۔ افغانستان میں ہوا تھا، لوگوں نے اس کی برکتیں دیکھنا شروع کر دی، لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے، یار یہ نشہ آج تک وہاں سے ختم نہیں ہو سکا تھا، انہوں نے آتے ہی ختم کر دیا ہے، وہ کاشت ہی ختم کر دی، پوسٹ کی انہوں نے، اور چوری چکاری جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہو گئی وغیرہ وغیرہ۔ اب پھر یہ پھیلنا شروع ہو جانا، انہوں نے وہ کام ہی وہاں پر ختم کر دیا، اپنے اتنے بندے مروا کر انہوں نے سارا ملبہ ڈال کر جو ہے وہ کام ہی وہاں پر ختم کر دیا۔ تو بہرحال یہ بھی حالات ہیں، حالات کو دیکھیں آپ۔ استاد محترم کی طرف سے یہ اعلان ہے جی، جس نے سوال کرنا ہے وہ لکھ کر کرے، یہ استاد صاحب کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے جی۔ بڑا کچھ ہو رہا ہے جی آئین کے خلاف، تو یہ کوئی آواز اٹھانے والا چاہیے، ان کے بندے پہنچے ہوئے ہیں عہدوں کے اوپر، وہ آواز آگے جانے نہیں دیتے، آپ بھی اپنے بندے پہنچائیں جی۔ سوال ہے جی، شیزان بیکری کی پروڈکشن خریدنا کیسا ہے؟ شیزان بیکری کی جو چیزیں ہیں نا وہ ہیں تو حلال، لیکن خریدنی نہیں ہے، لیکن خریدنی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس کا جو مالک تھا شاہ نواز، اس نے شیزان بیکری کا ایک حصہ مخصوص کیا ہوا ہے قادیانی جماعت کے لیے۔ روسی زبان کے اندر جو ترجمہ شائع کیا تھا قادیانیوں نے، اس کا سارا خرچہ شاہ نواز نے اٹھایا تھا۔ چینی زبان کا جو ترجمہ غالباً وہ بھی اسی کے پیسوں سے۔ ابھی اس سال یعنی پچھلے سال انہوں نے تقریباً 6 کروڑ روپیہ اس کے اولاد نے جو ہے جماعت کو جمع کروایا۔ یعنی ان چیزوں کے اندر شیزان، تاج، سرتاج گھی ہو یا اور کوئی کئی چیزیں ہیں ان کی نا، 6-7 چیزیں ہیں ان کی، ان چیزوں کی آمدن کا کچھ حصہ جو ہے وہ قادیانی جماعت کو جاتا ہے، اور وہ حصہ باقاعدہ تبلیغ کے اوپر صرف ہوتا ہے، اور وہ تبلیغ کی جاتی ہے مسلمانوں کے خلاف، لٹریچر شائع کیا جاتا ہے، کفریہ عقائد اور نظریات جو ہیں وہ پھیلائے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں پتہ چل گیا کہ ان چیزوں کے نتیجے میں جو آمدن ہوگی وہ آمدن غیر شرعی کاموں میں استعمال ہوگی، اسلام کے خلاف، اسلام کو گرانے میں استعمال ہوگی۔ اس وجہ سے ہم شیزان کی چیزیں نہیں خریدیں گے۔ اگر ہم خریدیں گے تو ہم خود جو ہیں وہ معاون بن رہے ہیں بالواسطہ اسلام کے خلاف کام کرنے کے اندر۔ اس لیے اہل علم نے جو فتویٰ دیا ہے کہ شیزان کی چیزیں نہیں خریدنی، ان کا بائیکاٹ کرنا، یہ فتویٰ بالکل درست ہے،
یہ بالکل صحیح ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے اشیاء پر کیا حکم ہے جن کے بغیر ہماری ضرورت پوری نہیں ہوتی، مثلا موبائل وغیرہ؟ یہ سوال لازماً یہ سوال اٹھتا ہے، ساڑی تو موٹر سائیکل تو بغیر تو پھر معاملہ بھی نہیں حل ہوتا، ہاں جی، یہ سوال اٹھتا ہے۔ اچھا یہ بات یاد رکھیں، اصول اور ضابطہ یہ ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کاموں پر آپ نے تعاون نہیں کرنا۔ جس کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا ہے نا کہ اس نے اپنی کمائی جو ہے وہ اسلام کے خلاف استعمال کرنی ہے، وہ یہودی ہو، وہ عیسائی ہو، وہ کوئی بھی چیز بیچنے والا ہو، وہ آپ چیز نہ خریدیں، وہ نہیں خریدیں گے آپ۔ لیکن جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کمائی جو ہے وہ کہاں پر استعمال کرتا ہے، تو ٹھیک ہے، آپ ان کے ساتھ کاروبار بھی کر سکتے ہیں، آپ وہ چیزیں بھی خرید سکتے ہیں۔ تو یہ فتویٰ ہے اس حوالے سے جہاں پر آپ کو کنفرم ہے، جہاں پر کنفرم نہیں ہے وہاں پر آپ چیزیں خرید سکتے ہیں۔ نبوت کرنے والے کی توبہ قبول ہو سکتی ہے اور اس کے اسلامی نظام میں سزا کیا ہے؟ جی اگر نبوت، جس نے بھی جھوٹی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے وہ اگر توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی توبہ قبول ہوگی، اور اسلامی نظام کے اندر اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو سزا جو ہے وہ، اگر وہ مسلمانوں سے اس نے ہو کر نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ مرتد ہو گیا، تو مرتد کی سزا کا تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ میں جھوٹے نبوت کے دعوے دار سے نبی ہونے کا ثبوت مانگے جو وہ کافر ہے۔ شیخ الاسلام ثناء اللہ مرسری نے مناظرے کیے ہیں، وضاحت فرما دیں۔ تو یار یہ امام صاحب کا قول ہے نا، یہ کون سے اللہ کے نبی ہیں؟ یہ تو ان کا اپنا فتویٰ ہے نا۔ حالات کو دیکھیں آپ، وہ جن حالات کے اندر بات کر رہے ہیں ان حالات کے اندر اسلامی نظام نافذ تھا، اسلامی سزائیں نافذ تھیں، ان حالات کے اندر وہ بات کر رہے ہیں۔ جب آپ کے پاس پاور ہے، اسلامی سزا نافذ ہے، تو جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا آپ اس کے ساتھ مناظرہ کریں گے کہ آپ اس کے گردن تن سے جدا کریں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ اس کو تو سزا وہ حالات دیکھیں، ان کا فتویٰ خاص زمانے کے لیے حالات کے مطابق ہے۔ جب آپ کے پاس پاور ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے، اور وہ آپ کے سادہ لو مسلمانوں کو مرتد کرتے جا رہے ہیں، آپ ان کو سزا دے نہیں سکتے، کیا کریں گے آپ زبانی جہاد کرنے کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں وہاں پر؟ ان کے فتوے کا زمانہ دیکھیں اور اپنا زمانہ دیکھیں، بھئی زمین آسمان کا فرق ہے۔ شیخ الاسلام امبرسری رحمہ اللہ کو بھی پتا تھا ان کے فتوے کا، اور سارے مسلمانوں کو جو ان کے پیروکار ہیں ان کو بھی، احناف کو بھی پتا تھا، احناف نے بھی مناظرے کیے ہیں قادیانی کے ساتھ اور ان کے اس کے ماننے والوں کے ساتھ، کیا ان کو نہیں پتا تھا؟ سب علماء کو پتا ہے کہ ان کا فتویٰ خاص حالات میں تھا۔ وہ حالات اگر آج پیدا ہو جائیں تو ٹھیک ہے، کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کے ساتھ کوئی گفتگو نہیں کی جائے گی، حکومت اس کو پکڑے گی، توبہ کرتا ہے ٹھیک، نہیں تو اس کی گردن اڑا دو، بات ختم۔ یہ فتویٰ ان کا ان حالات کے اندر ہے۔ کیا قادیانیوں نے اپنے مہینوں کے نام اسلامی مہینوں سے ہٹ کر رکھے ہیں؟ جی انہوں نے اپنے مہینوں کے نام اسلامی مہینوں سے ہٹ کر رکھے ہیں، وہ اس وقت مجھے یاد نہیں ہے کیا مہینے انہوں نے نام کیا رکھے ہوں۔ جی اور کسی